السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ میں اولف کوپو حصار قلعے میں موجود ہوتا ہے کہ اس دوران فرودی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے قلعے کی دیواریں مضبوط کر دی اور قلعے کے چاروں اطراف خندقیں کھود دی، ہماری دیواریں ڈھال کی طرح مضبوط ہے۔ اولف کہتا ہے بہت خوب، سپاہیوں کو خبر تو کہ آج رات کوئی نہیں سوئے گا۔ اسی دوران حسین آتا ہے اور ایک نقشہ اولف کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ نقشہ بائندر صاحب نے بھیجا ہے، اس نقشے میں عثمان صاحب کی قرارگاہ کا مقام ہے۔ حسین کہتا ہے اسمیانہ سلطانہ کا حکم ہے کہ کل رات قرارگاہ کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے اور اس کے بدلے میں حسین کہتا ہے اس کے بدلے میں تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ قرارگاہ کوپو حصار کے بالکل قریب ہے، اگر آپ اس کو جلانے میں ناکام ہوئے تو پھر کوپو حصار سے ہاتھ دھوئے جس طرح مارا جگ سے۔ یہ سن کر اولف کا سپاہی دان اپنا کلہڑا حسین کے گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اولف اسے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور حسین کو گردن سے پکڑ کر کہتا ہے میں ایک تیر سے دو شکار کرتا ہوں، میں عثمان سے مارا جگ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لے لوں گا۔ اس کے بعد حسین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب آوچی سلطانہ سے پوچھتا ہے والدہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان صاحب کل رات کو آئیں گے؟ سلطانہ کہتی ہے وہ آئے گا آوچی، وہ ضرور آئے گا، کوئی بھی والدہ سلطانہ کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ کیا تحائف تیار ہے؟ آوچی کہتا ہے جی بالکل، تحائف تیار ہے، میں نے ارحان اور علاؤدین کے لیے 2 سفید گھوڑے تیار کیے ہیں۔ سلطانہ کہتی ہے 2 کیوں، ہم انہیں 1 گھوڑا دیں گے۔ ایک ماں کی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، بالا خاتون اور ملعون خاتون کی کمزوری ان کے بچے ہیں۔ میں یہاں کیوں ہوں آوچی؟ کیونکہ میں ایک ماں ہوں، ہم انہیں 1 گھوڑا دیں گے، یہ 1 گھوڑا عثمان کے سلطنوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ دوسری جانب عثمان صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے اسمائنہ سلطانہ سمجھتی ہے کہ ایلچیچک سے رشتہ کرنے کی وجہ سے ہم اکتم صاحب پر حاکمیت کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس رشتے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اکتمور سے کہتے ہیں اکتمور تم صبر کرو، میں تمہاری شادی اسی لڑکی سے کراؤں گا۔ میں نے اپنے بھائی گندوز سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری شادی کی دعوت کراؤں گا۔ اس پر سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ملعون خاتون کہتی ہے جب سے اسمیانہ سلطانہ یہاں آئی ہے بائندر اس کے آس پاس ہی رہتا ہے، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے سلطانہ بائندر کے ساتھ ساتھ اکتم صاحب کو بھی ہم سے لے جائے گی۔ عثمان صاحب اس سپاہی کو یاد کرتے ہیں جسے اسمیانہ سلطانہ نے شہید کر دیا تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سارجہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، برہان جاؤ اور سپاہیوں کو بتاؤ کہ معلوم کرے۔ برہان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ملعون خاتون کہتی ہے فتح پہلے ہی مشکل تھی، اس پر دشمن پہ دشمن، اب فتح مشکل نظر آ رہی ہے میرے سردار۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیسا کہ تم نے کہا ملعون، فتح مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، ہماری قرارگاہ حصار کے بہت قریب ہے، اب یہ فتح کسی صورت نہیں رکے گی، چاہے ہمارے سپاہی کم ہو یا ان کے زیادہ۔ اللہ کے حکم سے کل جب سورج طلوع ہوگا تو کوپو حصار پر ہماری حکومت ہوگی۔ تمام لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سوغوت میں سلطانہ آوچی سے کہتی ہے ہم شیخ ادابال کی بہت اچھے سے میزبانی کریں گے، وہ عثمان صاحب کی کمزوری ہے، وہ عثمان صاحب کے لیے روشنی کی مثال رکھتا ہے، اگر ہم اس روشنی کو بجھا دیں تو عثمان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اسی دوران شیخ ادابالی وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے آپ نے ہمارے غریب خانے کو روشنی بخشی۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلطانہ، آپ کا یوں اچانک آنا خیر کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ سلطانہ کہتی ہے ہمارا مقصد خیر پھیلانا ہے، شیخ برائی کے کاموں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بھی وہی ہے جو آپ کی زبان میں ہے تو بہت خوب، تو پھر آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہے؟ اسمیانہ سلطانہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرا یہاں آنا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا، جس سے مجھے بہت دکھ محسوس ہوا۔ تو شیخ ادابالی کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم آپ کے آنے سے ناخوش کیوں ہوں گے؟ سوغوت پورے جہاں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ کا آنا نہ ہمارے لیے رحمت ہے اور نہ ہی زحمت۔ اس پر سلطانہ کہتی ہے
لیکن آپ کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ میں آپ سے عالم اسلام کے موجودہ حالات پر بات کرنا چاہتی ہوں اور اپنا دل آپ کے سامنے کھولنا چاہتی ہوں۔ شیخ اداب علی کہتے ہیں، اگر آپ اپنے مشکلات میں مخلص ہیں تو آپ اس کا حل بھی ڈھونڈ سکتی ہے۔ اس پر سلطانہ کہتی ہے، شیخ، کیا مسلمانوں کو متحد رکھنا اور باطل سے دور رکھنا ہمیشہ سے ہی مشکل تھا؟ شیخ کہتے ہیں، یقیناً یہ مشکل تھا۔ مسلمانوں کے امتحانات ہمیشہ سخت رہے۔ نظر آنے والے دشمن کے بجائے ان کے اصل دشمن ان کے درمیان رہنے والے منافقین ہوتے ہیں، جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین نے ہی پہنچایا۔ سلطانہ پوچھتی ہے، انہوں نے یہ کیسے کیا؟ شیخ اداب علی کہتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو ہماری طرح ہی لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنے دسترخوان پر خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہاتھ میں خنجر لیے وہ ہمارے پیٹ میں گھومنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن منافقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے بدتر سزا پائیں گے۔ سلطانہ کہتی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو بد دعا دی ہے۔ انہیں ضرور بہت دکھ پہنچا ہوگا جس پر انہوں نے یہ بد دعا کی۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں شیخ اداب علی کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا ایلچی ملنے آیا۔ اس نے اپنے قبیلے میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حافظ قرآن مانگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے دستاویزات مانگے، لیکن منافقین نے منافقت کی۔ جب وہ معاون کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر منافقین کی فوج نے حافظ قرآن کو قتل کر دیا۔ 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ 70۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو مومنوں کے دلوں پر جیسے گولے برس پڑے۔ مومنین بہت غمزدہ ہوئے جبکہ منافقین بہت خوش ہوئے۔ اس غم کی شدت اتنی تھی کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کبھی اتنے غمزدہ نہیں ہوئے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ان منافقین پر لعنت بھیجی اور ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہے، میں حیران ہوں، میں ان کی رحمت سے دعا کی توقع کر رہی تھی۔ جواباً شیخ کہتے ہیں، ظالموں پر رحم مظلوموں پر ظلم کے برابر ہے۔ سلطانہ کہتی ہے، افسوس کی بات یہ تھی کہ حافظ قرآن مر گئے۔ شیخ عثمانیہ سلطانہ کو ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں، وہ مرے نہیں، وہ شہید ہوئے، انہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ اس پر افسوس کیوں؟ عثمانیہ کہتی ہے، میں غمزدہ ہو گئی تھی۔ شیخ کہتے ہیں، غمزدہ نہ ہو سلطانہ، مسلمانوں کے لیے شہادت سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اگر ڈرنا ہے، منافقوں میں ہونے سے ڈرے۔ اس پر دونوں کھڑے ہوتے ہیں۔ شیخ مزید کہتے ہیں، حقیقت سے پیٹ پھرنے اور ذلت میں پڑنے سے ڈرے۔ ذلت میں پڑنے والے کا مقدر ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں مارجک میں ایلچک گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، والدہ، آپ نے میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا، ورنہ کون اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر جاتا ہے۔ پھر وہ اختمور کی دی ہوئی بالیاں پہن لیتی ہے۔ اسی وقت بینگے خاتون وہاں پر آتی ہے اور ایلچیچک کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے، میری پیاری بیٹی، کیا تم ٹھیک ہو؟ ایلچیچک کہتی ہے، بالکل اماں۔ بینگے کہتی ہے، جب کہ تم اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے پائندر صاحب کا انتخاب کیا ہے، کیا تم اس سے خوش ہو؟ جواباً ایلچیچک کہتی ہے، بابا اور والدہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا وہ یقیناً ٹھیک ہوگا، پھر میں افسوس کیسے کروں؟ یہ سن کر بینگے بہت خوش ہوتی ہے اور ایلچیچک کو گلے لگا دیتی ہے۔ تو اسی دوران اس کی نظر اس کپڑوں کے بیگ پر پڑتی ہے تو وہ ایلچیچک سے کہتی ہے، بیٹی یہ کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ جواباً ایلچیچک مسکرا کر کہتی ہے، میں دلہن بنوں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں تاجر بننا چھوڑ دوں گی؟ اماں، میرے پاس بازار میں بہت سا کام ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ بینگے کہتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو میری بیٹی، جاؤ، تیز جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ پھر ایلچیچک وہاں سے چلی جاتی ہے تو بینگے ایک سپاہی کو آواز دیتی ہے،
کہ پیندر صاحب کو خبر بھیج دو کہ اس کے ہونے والی دلہن کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ناظرین، اسی جگہ پر ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔